حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ شروع کے دن تھے، مکے والے ہو گئے پریشان، مکے والے ادھر پریشان ہوئے، اب وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان ہونا، حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے، حضور کو صادق الوعد الامین بھی جانتے تھے، مانتے کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر حضور کو مان لیں گے تو ان کو غلام بننا پڑے گا اور ان کی سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور یہ بات میں اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے حدیث کی شکل میں کہ اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، ایک بار میں نے میرے ابا ابو جہل سے پوچھا تھا کہ ابا سچ بتانا، میں اور آپ اکیلے، ہم لوگ دونوں اکیلے ہیں، کیا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا ہاں حق پر ہے، وہ جو کتاب پیش کرتے وہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے۔ تو میں نے پوچھا ابا پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ وہ جو کتاب لائے وہ انسانوں کی نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے، پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا ساری سرداری تو ان کے خاندان میں ہے، اگر ان کو مان لیں گے تو رہی صحیح جو تھوڑی بہت سرداری وہ بھی ختم ہو جائے۔ یعنی کہ قبیلے کی عصبیت نے ان کو حق ماننے سے روکا، انانیت پہ رہے، جہنم میں گئے، یہ تعصب تھا۔ غلامی کی وجہ سے بس انہوں نے نہیں مانا کہ سرداری نہ چلی جائے، پاگل تھے، کیونکہ اگر ان کے غلام بن جاتے تو وہ تو مکے کے نام نہاد سردار تھے، آج سرداری ختم ہو گئی، لیکن اگر حضور کے غلام بن جاتے تو پوری کائنات ان کو سردار مان لیتی۔ کیا بلال کو سردار نہ مانا؟ جب بلال سردار ہو گئے قیامت تک، ایک غلام تھے بلال، رسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھا تو حضرت عمر فاروق جیسے عربی النسل ایک حبشی کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے لگے۔ لیکن سوچ کا فرق ہے، تعصب تھا، عصبیت تھی، بغض تھا، عناد تھا، حق نہیں مانا۔ بہرحال تو لوگ پریشان تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ کیسے وہ نیچا دکھائیں۔ حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی، کیسے نیچا دکھائیں، بہت دماغ لگایا۔ ابو جہل کے دماغ میں بہت ہوشیار تھا یہ ابو جہل، ایک دم جس کو کہتے ہیں نا شاطر دماغ، بہت چتر چالاک تھا، لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا تو اب اس کو دنیا ابو جہل، حالانکہ اس کو لوگ کیا پہلے کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا جاننے والا، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا جاننے والا، دانائیوں کا باپ، یہ لوگ کہتے تھے اس کو، حکمتوں والا، دانائیوں والا، دانش والا، مکے کے کریم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، سرداروں۔ یہ ابو جہل، اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ اس نے دماغ لگایا، اس کے دماغ میں ایک آدمی آیا، یمن میں رہتا ہے تھا وہ آدمی، اس شخص کو لوگ، یمن میں رہنے والے اس شخص کا نام تھا حبیب۔ کیا نام تھا اس کا؟ حبیب نام تھا، اور حبیب کو ابو جہل نے خط لکھا، حبیب تم بڑے ہوشیار آدمی ہو، ایک آدمی نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم آؤ اس سے بات کرو اور بات کرنے میں اس کو ہرا دو، کیونکہ تم بات کرنے میں سب کو ہرا دیتے ہو، اس کو ہرا دو۔ خط پہنچا، وہ سیدھا نکلا تیز رفتار، اپنی اونٹنی سے، جو اس کی بہت تیز رفتار اونٹنی تھی، اس سے نکلا وہ یمن سے، اور جتنی جلدی پہنچ سکتا تھا وہ یمن سے مکہ المکرمہ پہنچا۔ تو حبیب یمنی نے سب سے ملاقات کر کہا کہ اب ہم محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ ان کا نمائندہ آیا کہ آپ سے حبیب یمنی ملنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ماں خدیجہ سے کہا کہ میری قوم مجھے رسوا کرنا چاہتی ہے، اماں خدیجہ نے کہا آپ جائیں، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو رسوا نہ کر سکیں گے۔ حتیٰ کہ میرے آقا تشریف لائے، گھر سے نکلے، جبل ابو قبیس، بالکل حرم کے سامنے بڑا پہاڑ ہے جس پہ بادشاہ کا محل ہے، وہاں ایک، اس کو ابھی کاٹ دیا گیا، لیکن وہاں ایسے چھوٹے ٹیلے سے پھر اوپر جاتے تھے، تو ٹیلے پہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے پوچھا کہ اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے 2 سوال کریں گے، ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کریں گے، صرف
دو سوال کریں گے، ایک سوال پہلے کریں گے، دوسرا سوال بعد میں کریں گے۔ پہلے ایک سوال کرتے ہیں، اگر وہ سوال پورا کر دیا تو ہم دوسرا سوال آپ سے کریں گے۔ آقا نے فرمایا بولو پہلا سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آسمان پہ چاند دکھ رہا ہے اس کے آپ ٹکڑے کر کے بتائیں۔ اس کا تعلق بھی تو ہاتھ ہی سے ہے نا۔ آپ مشہور بات ہے، آپ جانتے حضور نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے اس لیے کہ جو جادو ہوتا ہے، جادو زمین کی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ جادو۔ تو وہ بہت ہوشیار تھے حبیب یمنی، تو انہوں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں اگر آپ رسول ہیں تو آپ نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اور چاند ٹکڑے کیسے ہوا؟ یہ جو کیلنڈر وغیرہ پہ بتاتے ہیں نا چاند کے ٹکڑے، ایسے نہیں ہوا۔ اصل میں لوگ کیلنڈر پر اور تصویروں میں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے دراڑ پڑی اور بس ختم ہو گیا، نہیں۔ جب چاند ٹکڑے ہوا تو چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر تھا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر تھا۔ یعنی ایسے صرف جب وہ دھار نہیں پڑی، دراڑ نہیں پڑی، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، دیکھ نہیں پائے۔ بھائی چاند اگر پہلی تاریخ کو نکلے تو اتنے سارے جھگڑے ہو جاتے، کوئی کہتا نکلا، کوئی کہتا نہیں نکلا، کوئی کہتا ہاں تھا، کوئی کہتا نہ تھا، ہے نا۔ تو وہ ٹکڑے ہونے پر، اور وہ بھی وہ کون تھے؟ جب کلمہ پڑھنے والے نکلنے نہیں نکلنے پہ اتنے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ تو بولتے کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا، وہ سوراخ نظر نہیں آیا، وہ دراڑ نظر نہیں آئی۔ تو حضور نے توڑا تو کیسے توڑا؟ ایک کو پہاڑ کے اس طرف، ایک کو دونوں ٹکڑے، اور پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ جہاں جہاں رات کا موسم تھا پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ اس وقت جب حضور چاند کے ٹکڑے کر رہے تھے تو اندازے کے مطابق، آج کے اندازے کے مطابق مکے میں رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ جب حضور نے چاند کے ٹکڑے کیا تو کتنا ٹائم ہو رہا تھا؟ مکے میں آج کے حساب سے 9:30 بج رہے تھے اور ہندوستان میں بج رہے تھے 7۔ تو یہاں بھی دکھ رہا تھا چاند، اور تھا 14ویں رات کا۔ اور ایک راجہ تھا ہمارے ہندوستان کا، اس راجہ کا نام تھا راجہ بھوج۔ تو اس نے اپنے باغ میں بیٹھے ہوا تھا وہ شام کے وقت، تو اس نے کہا دیکھو دیکھو یہ چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کے نجومیوں نے اور اس کے ارد گرد رہنے والوں نے کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم ابھی بتاتے کیا ہوا۔ انہوں نے معلوم کیا تو کہا کہ مکے میں ایک رسول جلوگر ہوا ہے اور اس سے سوال کیا گیا ہے تو اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہے، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ سچا رسول ہے، کہا سچا رسول ہے، تو کہا کہ پھر ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو راجہ بھوج نے اپنے ایک نمائندے کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا کہ تم جاؤ، اور جس کو بھیجا جو جانے والے تھے اس کا نام تھا چنگال۔ تو چنگال نام کے شخص کو جو ان کے وزیر تھے راجہ بھوج نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ان کی زبان عربی اور ہماری زبان سنسکرت، اگر محمد ہماری زبان بولیں گے تو ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ تو جب ہندوستان کا قافلہ پہنچا مکہ شریف تو حضور نے ہندوستان والوں کو دیکھ کر کہا کشن منگل ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ سرکار نے فرمایا کشن منگل ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حضور نے سنسکرت بھی بولی، لیکن ہمارے بعض صوفیہ، اب یہ حدیث میں محدثین والی روایت میں نہیں، یہ صوفیہ کی روایت میں، تو یہاں ہندوستان والوں کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا۔ تو ہندوستان کی تہذیب میں اس دور میں کافی بہت دنوں تک حضرت محبوب الہی تک، اور میرے خیال سے تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک، بلکہ بعد میں 11ویں صدی تک
بلکہ 12ویں صدی تک بھی، بلکہ 13ویں صدی تک بھی، یعنی آج سے 1.5 صدی پہلے تک کے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جو بھی عزت دار آدمی آئے گا اس کو آپ شربت دیں، حلوہ دیں، یہ دیں وہ دیں، لیکن آخری میں اگر پان نہیں دے تو گویا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. اس لیے پان کا یہاں بڑا رواج تھا. ہر عزت دار مہمان کو پان پیش کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی ان کے یہاں بھی پان کا بڑا رواج تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی بڑا رواج تھا. بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو بلکہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، یہ اسماعیل دہلوی کے دادا، ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا، اور پڑھتے پڑھتے بھول گئے، دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، اور پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے دوسرا مصرع یاد دلایا. کہا جزاک اللہ بھائی، آپ نے مجھے مصرع یاد دلا دیا، لو پان کھاؤ. تو کہا ہم ایران والے نہیں کھاتے، ہندوستان والے کھاتے ہیں. جب دیکھا تو کہا ایران سے کہاں سے ہے؟ تو دیکھا وہ گلی کے اس کونے پر تھے، ایک قدم میں گلی کے اس کونے پہ. کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا جس کا شعر پڑھ رہا تھا وہی تو ہوں، تجھے یاد دلانے آیا تھا، میرا شعر بھول گیا تھا نا تو یاد دلانے آیا. تو بڑا رواج تھا اپنے یہاں پان کا، اور پان بہت عزت دار لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا. خانقاہوں میں ابھی بھی رواج ہیں. تو ابھی بھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں گیا عرس میں جب بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سما میں پان پیش کیا جاتا تھا. بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمہ کیا گیا تو پانی کے اندر شکر گھول کر کے شربت دیا جاتا. یہ شربت اپنی طرح نہیں بنتا وہاں، میں نے دیکھا کہ وہ چاشنی بنائیں گے، دودھ ڈالیں گے، ایسے نہیں. کچی شکر سادے پانی میں ڈالیں گے، اسی پہ فاتحہ ہوگی، وہی شربت ہوگا اور پان ہوگا. میرے مرشد، کریم مرشد سرکار باعث خواجہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی پان پر فاتحہ ہوتی ہے، سیما کی فاتحہ وہاں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی نہیں بنانا ہے. آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم شروع کر دیں آج سے، ایسا نہیں ہے. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، لیکن بات عزت دار لوگوں کو پان دیا ہے. تو راجہ بھوج نے، صوفیہ فرماتے راجہ بھوج نے جب یہاں سے تحفے تائیں بھیجے، مشک کو بھیجا، جڑی بوٹیاں بھیجی، یہ بھیجا وہ بھیجا، کپڑے بھیجے، سب بھیجا، تو ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ عزت دار لوگوں کو پان بھیجا جاتا. پان نہ دے تو گویا کہ بے عزتی ہو گئی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں، جس کو کہتے ہیں سپاری، وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں، یہ صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا جاتا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. یہ ہے بات دور نکلی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ابو جہل تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا، تمہارا سوال بھی بتاؤں گا. تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے.
मां के पेट से माजूर है, हो गई है जवान और वो है तुझ पे बोझ। तू यही चाहता था ना कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए। ए हबीब, जा तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि तू कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अगर तूने कलेमा पढ़ लिया, मैं जमानत देता हूं तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हबीब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, फरमाया जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई, तेरी बेटी अच्छी हो गई। हबीब ने कहा हुजूर मैं जल्दी जाना चाहता हूं। हबीब जल्दी कर यहां वहां से निकले और पहुंचे। दनादन बिल्कुल हवा से बातें करते हुए सवारी जा रही थी। खुश थे इसलिए कि हबीब समझ गए थे ये किसी झूठे की बात नहीं है, सच्चे की बात है, यकीन था। लेकिन घर गए तो हैरत की इंतहा न रही। जब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो क्या देखा, दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं है। जो बेटी को बिस्तर पे छोड़ के गए थे वही बेटी आज दरवाजा खोलने के लिए आई थी। इस काबिल हो गई थी, इस काबिल हो गई थी कि दरवाजा खोल दे। बेटी को हबीब ने देखा, उसके दिल से पूछो जिसकी बेटी जिसकी जान पे बोझ बनी हो और फिर सेहतमंद हो जाए तो उस बाप की खुशी की इंतहा ना रही होगी। अल्लाह अकबर। हबीब ने पूछा बेटी तू ऐसे कैसे हो गई? तो हबीब की बेटी क्या कहती, ये खास तवज्जो करना, हुजूर के हाथ का मोजज़ा और उसी के साथ एक और खास बात। हबीब की बेटी कहती है बाबा मैं एक रात सोई थी, आप मक्का गए, उसके चंद दिनों के बाद एक रात में बिस्तर पे पड़ी थी, आंख मेरी लगी, मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले जिसकी काली काली जुल्फें थी, जिसका सफेद लिबास, जिसमें चाहे वह हवाएं मुअत्तर करने वाली खुशबू की लपेटें उठ रही थी, काली काली खूबसूरत आंखें, कंधों पर सिया चादर, और वो आकर मेरे करीब खड़े होकर कहता है बेटी मैं इस वक्त तो मक्के में तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उसने मुझे पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा उसने अपना हाथ मेरे बदन पे रखा तो अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी, तंदुरुस्ती। ये हुजूर के हाथों का मौजज़ा है।